سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم، وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم، علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم، علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم، قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے، علی کے ذکر سے تذکیر کا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام مولا کائنات غالب لکل غالب اسد اللہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے اس خاص اور اہم موقع پر ہم ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے عالم دین کے ساتھ۔ جی ہاں ناظرین، تمام عالم اسلام کو، خصوصاً تمام مومنین اکرام کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود یہ برابر ہماری نحیف سے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مولا کائنات کی ولادت۔ اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے پوری دنیا میں جشن منائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر محافل کا سلسلہ ہے، تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور آپ کی توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ ولادت جو اسلام میں سب سے عظیم ولادت اس لحاظ سے ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں نہیں آئے اور اب آپ نے رشد کر کے وہ منزل عمر کی نہ طے کر لی کہ جب آپ رسول کا سہارا بن سکیں، تب تک رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ رسول کی ولادت سن 1 عام الفیل میں ہوئی اور امیر المؤمنین کی ولادت 30 عام الفیل میں ہوئی، اور رسول نے اعلان بعثت 40 عام الفیل میں کیا، یعنی امیر المؤمنین کے 10 سال کی عمر کے اوپر آپ نے اعلان کیا، یعنی امیر المؤمنین اس عمر پہ پہنچ گئے تھے کہ اب وہ رسول کا ساتھ دے سکیں اور اسلام کے نشر میں آپ کے ساتھ وہ تعاون کر سکیں جو تعاون کرنے کا حق ہے۔ امیر المؤمنین کی عظمت کے لیے دیکھیں، اگر کوئی شخصیت تاریخ میں کسی ایک زاویے سے مشہور ہو تو ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کہ مثلا اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو ہم اس کے اوپر طب کے لحاظ سے گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا انجینئر ہے تو انجینئرنگ میں اس کی جو خدمات ہیں اس کے لحاظ سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی ادیب ہے تو ادب میں اس کی جو خدمات ہیں اس کے لحاظ سے اس پہ گفتگو کی جا سکتی۔ بہرحال ہمارے لیے اس پر گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن جس ذات کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں اور پوری دنیا منا رہی ہے، اور حق یہ ہے کہ جو دنیا ابھی تک اس سے واقف نہیں ہے اس تک بھی پیغام پہنچے تاکہ وہ بھی ان کا جشن بنائیں۔ اس ذات کے ساتھ کمال یہ ہے کہ تمام زاویے اور تمام علوم اور تمام صنفیں جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی بازگشت اسی ذات کی طرف ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صنف ایسی ہے کہ جس میں علی علیہ السلام کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے علوم ہیں ان کی بازگشت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ باب مدینۃ العلم آپ ہیں، علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ بہرحال جس کو بھی علم چاہیے اس کے دروازے تک جانا پڑے گا، اور یہ ثابت بھی ہے تاریخ سے اور دیگر کتب سے اور روایات سے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کی بازگشت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف ہے۔ چونکہ ولادت کا موقع ہے اور آپ کی عظمت کے سلسلے سے گفتگو کی جانی ہے، تو سب سے پہلی عظمت جو آپ کی ذات سے منسوب ہوئی وہ خود آپ کی ولادت ہے۔ بے شک بہت بڑی بات ہے جی۔ جو کیفیت ولادت آپ کی ہے وہ دنیا میں اکلوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک دنیا میں عظیم لوگ پیدا ہوئے اور مقدس لوگ پیدا ہوئے، لیکن
کسی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا، اور وہ شرف ہے خانہ خدا، خانہ کعبہ میں ولادت کا۔ جی جی، سب سے اہم بات مکے میں ولادت ہونا، جزیرۃ العرب میں مولود ہونا، قریش میں پیدا ہونا، خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہونا، یہ سب فضیلتیں ہیں، ایسا نہیں کہ یہ فضیلت نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی کسی کے لیے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہونا فضیلت ہے، واہ، کسی کے لیے قریش میں پیدا ہونا، عرب میں پیدا ہونا، یہ فضیلت ہے، بے شک فضیلت ہے، لیکن بنی ہاشم میں ابو طالب کے صلب سے خانہ خدا میں پیدا ہونا، اللہ کے گھر میں پیدا ہونا کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تاریخ میں عامہ اور خاصہ کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ خانہ کعبہ میں نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسی فضیلت اور ایسا شرف ہے آپ کے لیے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بعض انعاد رکھنے والوں نے ایک آدھ شخصیات کا نام لیا کہ مثلا ان کو بھی اس فضیلت میں شامل کیا جائے، لیکن اکثر علماء نے اور اکثریت نے ان کا رد بھی کیا، اور عامہ اور خاصہ چاہے اہل شیعہ حضرات ہوں، علماء ہوں، یا اہل سنت علماء ہوں، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اجماع کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور خانہ کعبہ میں نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ یہ خود اپنے آپ میں امیر المومنین کی فضیلت کے اوپر ایک عظیم گواہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے اس ولی کے لیے، اپنی اس حجت کے لیے اپنے گھر کو منتخب کیا کہ جو گھر عبادت کا مرکز ہے، جو گھر پوری دنیا کا قبلہ بنے گا، اس گھر میں اس مولود کا پیدا ہونا خود اس کی عظمت کے اوپر ایک عظیم گواہی ہے۔ آپ کا شجرے کے حساب سے، نسب کے حساب سے دیکھیے، بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، آپ کے والد جناب ابو طالب ہیں، آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ سب فضیلتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے عظیم فضیلت ہے وہ خود آپ کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے۔ اور اس کے بعد ولادت کے بعد جو ایک عظیم فضیلت آپ کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ سب سے پہلے جس رخ انور کی آپ نے زیارت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ تھا، کہ اس سے پہلے اب اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جب ولادت کے بعد بچے نے آنکھ نہیں کھولی تو ماں کو اضطراب ہوا کہ بچے آنکھ کیوں نہیں کھول رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میرے ابن عم کو میرے حوالے کریں، تو آپ کچھ مضطرب لگ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ رسول نے جب اپنے آغوش میں لیا تو اس بچے نے آنکھ کو کھول کر سب سے پہلے رسول اکرم کے چہرے کی زیارت کی، جس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ یہ بچہ ولو ابھی آغوش مادر میں ہے لیکن اس کا شعور اور اس کی باریکی اور رسول سے جو اس کی محبت اور انس ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا کہ جب بچہ ابھی آغوش مادر میں ہے۔ اور خود اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ورنہ بچہ پیدا ہوتا ہے، عمر کے مراحل کو طے کرتا ہے، پھر اپنی کوئی شناخت بناتا ہے، اپنا کوئی نظریہ بناتا ہے، لیکن یہ بچہ جس وقت پیدا ہوا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے سے قبل اس کی یہ عظمت تھی کہ خانہ خدا میں شگاف ہوا، یہ بھی نہیں کہ خانہ کعبہ میں آپ دروازے کی طرف سے گئی ہوں کہ لوگ کہہ دیں کہ چلی گئی تھی، نہیں، خود انتظام کیا قدرت نے کہ جب آپ کے اوپر وہ وقت آیا تو آپ نے جا کر خانہ خدا سے توسل کیا اور خانہ کعبہ کو رب ابراہیم کا واسطہ دے کر دعا کی کہ میرے لیے اس مرحلے کو آسان کریں، اور تاریخ نے لکھا کہ خانہ خدا شگافتہ ہوا، دیوار کے اندر در بنا، اور جناب فاطمہ بنت اسد اپنے حمل کے ساتھ اس میں داخل ہوئیں، اور بعد میں امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جب اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے آنکھ کھول کر رسول کی زیارت کی، اور رسول نے اس وقت آپ سے گفتگو کی جس وقت بچے عام طور سے کبھی نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول نے بات کر کے بتایا کہ یہ بچہ عام بچوں سے الگ ہے، یہ خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اسلام کی سب سے عظیم ہستی اور اسلام کی ترویج کے لیے سب سے عظیم کارناموں کو انجام دینے والی فرد ہے۔ اچھا جناب، جیسے کہ دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ ساتھ دیا ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، تو اسلام کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ بتائیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم ایک زاویے سے کسی شخصیت پہ گفتگو کرتے، یا جس کی شخصیت یا جس ذات نے کوئی ایک کام انجام دیا ہو اچھی طرح سے، تو اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، لیکن امیر المومنین کے ساتھ
جو سب سے بڑا مرحلہ ہمارے لیے پیش آتا ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، وہ یہ آتا ہے کہ ہم کس زاویے پہ گفتگو کریں۔ ہر چیز البتہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام اسلام کے لیے کیا وہ کسی نے نہیں کیا، اور جو بھی بعد میں ہوا وہ آپ کی تعصی میں یا آپ کی تربیت کے نتیجے میں ہوا۔ یعنی بعد میں اگر اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر قربانیاں دیں تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی خدمات کا نتیجہ ہے، کی وجہ سے یا آج تک جو کام ہو رہا ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے فرمائشات کی رو میں اور اس کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عرض کیا گیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 10 سال بعد رسول نے اعلان بعثت فرمایا۔ اب بتائیں، یہاں پہ میں پھر تاکید کر دوں کہ رسول نے اعلان بعثت کیا، ورنہ امامیہ کا نقطہ نظریے سے اور عقیدہ اس بات کے اوپر ہے کہ رسول اکرم جس وقت جس دنیا میں آئے تب بھی رسول تھے اور نبی تھے، صرف آپ نے اعلان نہیں کیا تھا۔ سن 40 عام الفیل میں اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال جو آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ اعلان نبوت ہے۔ اس وقت نبوت آپ کو دی نہیں گئی ہے، آپ نے لوگوں کے درمیان بتایا ہے، بالکل اس طرح کہ مثلا آپ کو چیز مل جائے، کوئی منصب مل جائے، آپ کو مل چکا ہے منصب، آپ کو خبر ہے، جس نے دیا ہے اس کو خبر ہے، دنیا کو خبر نہیں ہے۔ آپ 4 دن بعد اعلان کریے، 1 ہفتے بعد اعلان کریے، اعلان الگ چیز ہے اور منصب کا حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ رسول اکرم اور جو روایات ہمارے پاس ہیں کہ آدم کی خلقت سے پہلے نبی تھے، بے شک بے شک بالکل اس وقت نبی تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اکرم 40 سال میں نبوت پہ فائز ہوئی غلط ہے۔ نہیں، وہ غلط ہے۔ جو رسول نے 40 سال کی عمر پہ اعلان نبوت بے کیا۔ شک اعلان اعلان نبوت کے لیے لوگوں کا اکثر علماء کا نظریہ یہ کہ آپ 40 برس تک جو خاموش رہے، تو 40ویں برس آپ نے کیوں اعلان کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین جیسے ساتھی کے انتظار تھا کہ وہ اس عمر پر ظاہری طور پر آ جائیں کہ جس عمر پر رسول کی ساتھ دینے کی ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ لہٰذا دعوت ذو العشیرہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہے کہ جب رسول نے اپنے گھر والوں خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری دعوت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، وہاں پر رسول نے جب یہ اعلان کیا کہ میں دین لے کر آیا ہوں، جو بھی میرا اس میں ساتھ دے گا وہی میرا جانشین، وہی میرا خلیفہ، وہی میرا وصی اور ولی بنے گا، تو رسول اکرم کی اس صدا پر سب سے پہلے لبیک جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ یعنی اسلام کی ابتدا جہاں کوئی رسول کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہاں سب سے پہلے جس نے اعلان کیا، جب سب مخالف تھے، تو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ خود امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس وقت نماز پڑھی جب روئے زمین پر میرے اور رسول اور جناب خدیجہ کے علاوہ کوئی نمازی نہیں تھا۔ دیکھیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں کوئی نمازی نہ ہو، سب مخالف ہوں، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ نہ صرف یہ کہ سپورٹ کرنے والے نہ بلکہ آپ کے دشمن بن جائیں آپ کے دین کی وجہ سے اور آپ کی اعمال کی وجہ سے، وہاں کسی کا سپورٹ کرنا، اس دین پر باقی رہنا، اس کی عبادت کو کھلے عام انجام دینا ایک بہت بڑی شجاعت اور بہت بڑی قربانی کا طلبگار ہے۔ اور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ اعلان کیا کہ میں نے اس وقت نماز پڑھی ہے کہ جس وقت روئے زمین پہ میرے اور رسول جناب خدیجہ کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اور اس کو عامہ اور خاصہ سب نے نقل کیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہیں کہ اسلام کو 2 چیزوں نے تقویت دی، ایک خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال نے، دوسرا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور تلوار نے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین مثلا قاتل تھے، امیر المومنین صرف جنگجو تھے جو قتل و غارت کرتے تھے۔ اسلام امیر المومنین کی جتنی جنگیں ہیں، رسول اکرم کی جتنی جنگیں ہیں، وہ سب دفاعی جنگیں ہیں۔ آپ نے کوئی جنگ کسی کو ملک کے جیتنے کے لیے یا کسی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں کی۔ جب دشمن کا حملہ ہوا، آپ نے دفاع میں جنگ کی، اور دفاع میں جنگ کرنے کے نتیجے میں آپ کو جیت حاصل ہوئی اور آپ کو علاقے ملے اور آپ کو مختلف قوموں کے اوپر تسلط حاصل ہوا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار نے اسلام کا دفاع کیا۔ اگر اسلام کے دفاع میں آپ کی تلوار نہ نکلتی اور نیام سے باہر نہ آتی، جو رسول کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو تقویت دی اور اسلام کو ترویج میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ جناب خدیجہ کے مال اور حضرت علی کی تلوار کا، اس عنوان سے ہے کہ تلوار سے دین کو پھیلایا نہیں لیکن دین کو بچایا۔ اگر رسول اور دین ابتدا میں ہی قتل کر دیے جاتے
اور کوئی تلوار ان کی دفاع نہ کرتی تو یہ بڑھتا ہی نہیں، یہ پہلے ہی دن ختم ہو جاتا. لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دفاع کیا، تو بھی ایسا دفاع کیا کہ کبھی ایک ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہے، کبھی قلعہ خیبر کو شکست دی، کبھی حنین کے میدان میں چمکی، کبھی احد کے میدان میں چمکی، اور اس طرح کے سند دے دی جبرائیل نے نازل ہو کر کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی جوان ہے اور نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے. یہ نتیجہ تھا علی کے خلوص جنگ کا. آپ نے جنگ اللہ کے لیے کی تھی، اسلام کے دفاع کے لیے کی تھی. ورنہ لوگ جنگ کرتے ہیں لیکن ممکن ہے اس کے اندر ان کی ذاتی غرض بھی شامل ہو. ابی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کی جو سب سے عظیم بات تھی وہ یہی تھی کہ اس میں کوئی ذاتی پہلو نہیں تھا. لہذا مشہور ہے وہ قصہ کہ آپ اپنے دشمن کے سینے پر سوار ہوئے پھر اتر آئے، بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو دوبارہ قتل کیا. تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ کیونکہ اس نے جسارت کی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس قتل میں میرا اپنا نفس اس میں شریک ہو، جبکہ یہ بہت طبیعی چیز تھی. اگر آدمی غصے میں آ کر کسی کو قتل کرتا ہے جبکہ وہ دشمن ہے تب بھی ایسی کوئی بات. لیکن امیر المومنین خلوص عبادت کو پیش کرنا چاہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو، وہ علی کا وہ نفس جس کا خریدار خود خدا ہے، اس کو بھی وہ عبادت خدا میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع رسول اکرم سے، یہ اسلام کی خدمت میں ایک بہت عظیم قربانی ہے. پھر آپ نے جو تربیت کی، اولاد کی تربیت، شاگردوں کی تربیت، آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم کی ایک کاوش ہے کہ آج غیر عرب حتی عرب صحیح سے قرآن پڑھ پا رہے ہیں. قرآن کے اوپر جو اعراب ہے، ممکن ہے بہت سے جوانوں کو یہ خبر نہ ہو، قرآن پہ جو اعراب لگے ہیں، جو زبر زیر و پیش کے ہوئے، یہ پورا علم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الاسود دوئلی کو بتایا اور اس نے آ کر اس کے اوپر پورے علم کو رائج کیا اور لوگ آج قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح علم نحو جو عربی کا علم ہے، اس کو امیر المومنین نے اپنے شاگردوں کو تربیت دی، اس کو علم کو پوری طرح سے لوگوں کے درمیان رائج کیا تاکہ غیر عرب کو صحیح طریقے سے عربی کو سمجھ سکیں، تاکہ قرآن کو اور حدیث کو سمجھ سکیں. اسی طرح قرآن کے سلسلے میں، قرآن کی جمع آوری کے سلسلے میں قرآن کو جمع کرنے کا عظیم کام آپ نے انجام دیا. حتیٰ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کس پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی. یہ وہ تمام علوم تھے جن کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خدمت کی اور اسلام کو پروان چڑھانے میں عظیم قربانی دی، جس کی وجہ سے حق یہ ہے کہ ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو عظیم طریقے سے بنائیں اور اس کو ان کا وہ حق ادا کریں، اس ولادت جو اتنی بابرکت ہے کہ اسلام کی ترویج میں، اسلام کی بقا میں اور اسلام کی حیات میں سب سے بڑا معاون ثابت ہوئی. اور جس طرح سے یتیموں کے وہ خیال کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے اور تقسیم کرواتے تھے غذا، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو ویسے بچے ان کو بھی ہم اگر شامل کر لیں اپنی خوشیوں میں تو یہ یقیناً یہ جو ہے قابل فخر و قابل دید بات ہوگی. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. دیکھیں، کوئی بھی انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں یا اس کو پسند کرتا ہوں تو یہ زبانی دعویٰ ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ جب جس کو پسند کرتا ہے اپنے آپ کو اس کی پسند کے لحاظ سے ڈھالتا ہے. ہم لباس اس طرح کا پہنتے ہیں جیسا سامنے والا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اگر وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے تو ہم ویسے ہی لباس پہنتے ہیں. وہ جس طرح کی زبان چاہتا ہے اس طرح کی زبان بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ہمارا محبوب ہے اس کو یہ چیز پسند ہے، وہ خوش ہو تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور یہی تقاضا محبت ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو مانیں اور اس کی پسند اور ناپسند کو ضرور دیکھیں. تو اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پسند کرتے ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو مورد پسند علی علیہ السلام ہو، اور ہمارے عمل میں وہ عکس نظر آنا چاہیے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. اگر علی یتیم نوازی کرتے تھے تو ہمیں بھی یتیم نوازی کرنی چاہیے. اگر علی بیواؤں کا اور ناداروں کا خیال رکھتے تھے تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس کا بہترین موقع خود ولادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. رجب کا مہینہ عظیم مہینوں میں سے ایک، ماہ حرام میں سے ایک مہینہ،
عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، امیر المومنین سے منسوب مہینہ، جس کے اندر ایک ایک عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اگر اس عمل میں اگر ہم اس ماہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مناتے میں یہ خیال رکھیں کہ علی چونکہ یتیموں کا خیال رکھتے تھے، تو ہم بھی آئیں علی کی یاد میں یتیموں کا خیال رکھیں، ہم بھی آئیں بیوہ و ناداروں کا خیال رکھیں، ہم بھی اپنے نادار مسلمین اور غیر مسلمین کا خیال رکھیں، کیونکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور خط جو آپ نے مالک اشتر نخعی کو اس وقت دیا جب آپ کو گورنر بنایا مصر کا، تو اس میں یہ تاکید کی تھی کہ تم جب جس ملک میں جا رہے ہو حکومت کرنے، وہاں تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک تمہارے وہ بھائی ہیں جو دین کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آدم کی اولاد ہونے کے لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں. آج اس دنیا میں جہاں لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں، جہاں دین کے نام پر قتل کر رہے ہیں، وہاں ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ذریعہ ہمارے پاس ہو، خصوصاً چینلز آج کل ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں تک پہنچے، تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہم پہنچائیں کہ آج جو اسلام کے نام پر قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ کبھی بھی علی کی روش نہیں تھی، یہ کبھی بھی رسول کی روش نہیں تھی. علی گورنر کو خط دے رہے ہیں جس کے پاس ساری اتھارٹی ہوگی اس پورے علاقے کی، وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے شہر کا گورنر نہیں تھا، مصر کا گورنر جو آج بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا گورنر جس آدمی کو بنایا جا رہا ہے، اس کو جو خط دیا جا رہا ہے، اس میں تاکید ہو رہی ہے کہ دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک جو دین میں تمہارے بھائی ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دوسرے جو آدم کی اولاد ہونے کے لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں. لہٰذا دونوں کا خیال رکھنا، دونوں کو ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے، دونوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ علی کے چاہنے والے ہوں، لوگ علی کے پیروکار ہوں، اور اپنے ساتھ رہنے والے انسان چاہے وہ دینی بھائی ہوں، چاہے وہ آدم کی اولاد ہونے کے لحاظ سے بھائی ہوں، ان کا خیال نہ رکھے. یا امیر المومنین کے دیگر واقعات ملتے ہیں جس میں امیر المومنین نے اس طرح کا عمل انجام دیا کہ جہاں یہ تفرقہ نہیں تھا کہ چونکہ مسلمان نے لہٰذا مدد کریں گے، یا مسلمان نہیں ہے لہٰذا مدد نہیں کریں گے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی مدد کی اور غیروں کی مدد کر کے یہ بتایا کہ اسلام مدد کرنے کے معاملے میں، انسان دوست ہونے کے معاملے میں کسی تفریق کا قائل نہیں ہے. بعنوان انسان جو شرف اسے حاصل ہے، وہ شرف اس کو ہم عطا کریں گے. اور یہی وہ پیغام ہے جو ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر دنیا میں دے سکتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں یتیموں کو خیال رکھنے والے تھے، ناداروں کا خیال رکھنے والے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے تھے. اپنی قوم اور دیگر قوم، اس کا کوئی فرق علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے نہیں تھا. ہر ایک کا حق اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنے والے اس امام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو، اور کوشش کریں کہ اس مبارک موقع پر ہم وہ کام انجام دیں جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، تاکہ ہم واقعی معنوں میں ان کے شیعہ اور ان کے محب کہلا سکیں. آپ تمام مومنین کو مولا کائنات غالب لکل غالب اسد اللہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. جناب بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب صاحب قبلہ، جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.